تجزیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اور یہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہو گئی ضمانت پر، یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بڑے عرصے بعد نیازی صاحب سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم نیازی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام زہیب صاحب، آپ کہاں غائب تھے؟ میں نے تو آج کھوج لگایا کہ یہاں پائے جاتے ہیں ماشاءاللہ 365 میں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ ان کی بڑی قسمت جاگ اٹھی ہے 365 کو کہ زہیب صاحب جو ہے وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کے کائنڈ ورڈز کے لیے۔ اور دیکھیں بس جرنلزم کرنا ہے اور کہیں بھی بیٹھ کے کرنا ہے تو بڑا مشکل کام ہی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہے ایک پولیس رات ہے، فائن تھن لائن ہے، اس پر چلتے ہوئے اپنی کریڈیبلٹی بھی اور تو ذرا اس لیے۔ اچھا نیازی صاحب آگے بڑھتے ہیں، یہ جو بن رہی ہے صورتحال آپ کس طرف جاتی دیکھ رہے ہیں؟ رہائی ہو گئی اور وہ کے پی کے بھی چلی گئی ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ کہیں ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہے، بانی پی ٹی آئی تک رسائی کے لیے بشرا بی بی کو ان کی میسیجنگ کے لیے کچھ استعمال کیا جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں جی جو میرا خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو ڈیلیما ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں جو پبلک اوپینین ہے وہ اس نے عمران خان صاحب کے میں کہوں پی ٹی آئی سے زیادہ تو عمران خان صاحب ہی ہمارا سبجیکٹ ہے کہ پوری پبلک اوپینین پاکستان کی وہ ان کی گرفت میں ہے۔ ایک کثیر تعداد میں بڑے سے بات دیکھا ہے کہ اس طریقے سے پبلک جو ہے پورے ملک کی جو ہے ایک لیڈر جو ہے اس کے ساتھ یکسو ہو یا اس کی گرفت میں ہو۔ لیکن بدقسمتی عمران خان صاحب کی وہی ہے جو کہ اس سے پہلے مختلف پارٹیز کی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں یا پھر باقی ادوار میں، نواز شریف صاحب کی جو مسلم لیگ ہے ان کے، یہ تو ایسے ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ جن کو آپ لوگ اپنے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا وہ کر رہی ہے، مشاہدہ کر رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے۔ ہم نے بھی بھٹو صاحب کا دیکھا ہے۔ اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ پارٹی جو ہے کہ جو لیڈرز ہیں نا ٹاپ کے بعد، بھٹو صاحب کے بعد، تو وہ کمپرومائزڈ ہیں، ہمیشہ سے کمپرومائزڈ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اتنی بڑی جنگ اسٹیبلشمنٹ سے چھیڑی ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا پارٹی نے، قطع نظر اس کے کہ جب وہ گرفتاری دینے آئے تو ایک جم غفیر تھا جو لوگوں ان کو نکلا تو پارٹی نے ہی اس جم غفیر کو ڈیفیوز کیا۔ جی اور میاں شہباز بھی پہنچ ہی نہیں پائے تھے، میاں شہباز پہنچ نہیں پائے تھے، وہ سب کو یاد ہے، وہ ایئرپورٹ ہی نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ آپ کو پوری سٹوری ہے، میں آپ کو ٹائم نہیں جایا کرنا چاہتا، میں کوئک فکس کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے بعد میں جب باجوہ کو ووٹ دینے کا وقت آیا تو کیسے آپ نے دیکھا کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو وہ سارے کے سارے جو تھے پارٹی جو تھی وہ آپ ایسی یادیں تازہ کر رہے ہیں کہ وہ روتے ہوئے سائن بھی ہم نے دیکھا کرتے ہوئے فوجی عدالتوں پہ کچھ لوگ سیاسی رہنما، وہ بھی یاد ہوگا آپ کو؟ جی بالکل سے۔ اچھا تو ٹھیک ہے جی، اب یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ اب بھی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ 20 اکتوبر جو ہے گوجرانوالہ میں انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسے میں تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے یا میرے جو شکایات ہیں وہ جنرل باجوہ آپ سے ہیں کہ جنرل فائز حمید آپ سے ہیں، آپ لوگوں نے یہ کیوں ایسی حرکتیں کی ہیں، پاکستان کو کیوں اس حال تک پہنچایا ہے۔ تو بھی پارٹی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ یکسوئی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی گیم پلان لے کے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے 2020 میں جلسے کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے۔ تو یہی ڈیلیما جو ہے تحریک انصاف کا ہے کہ ان کی پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساری کی ساری قیادت جو ہے عمران خان صاحب کو نکال کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر استعمال بھی اور زیر اثر بھی ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے، بالکل ایم کیو ایم پیٹرن پہ انہوں نے ایم کیو ایم کا اتنا کامیاب تجربہ اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ اس کے حصے بکھرے کیے اور سارے حصے بکھرے جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ تھے، یعنی کہ بالکل ان کے جو وہ جو تھا ان کے ساتھ کمپرومائز تھے۔ تو وہی پیٹرن جو ہے تحریک انصاف کو نافذ کر چکے ہیں۔ تو نیازی صاحب یہ بتائیں ایک ہی راستہ ہے بنیں گے جیسے ایم کیو ایم کے بنے تھے۔ اچھا اب میں پہلے آپ کے سوال کو پہلے اب اسی طرح میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی ہوں یا عمران خان صاحب کی ہمشیر گان ہوں یہ ایکٹیو ہوں گی تو یہ اس جو افراد و تفریط ہے تحریک انصاف میں اس میں مزید بڑھوتری ہوگی، کیونکہ عورتوں کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے سیاست کرنے کا
اور ان کے اندر ایک بڑا ایک عورتوں کے اندر ایک وینم بھی ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کے لیے برداشت بھی نہیں ہوتی, اور وہ بالکل ہی ایک فیوڈ جو ہوتی ہے جس کو ہم انٹرنل سائن فیوڈ کہیں یا انٹرنل اسٹرائپ کہیں, وہ ایک عرصے سے چل بھی رہی ہے, ہم نے دیکھی بھی ہے. بالکل اب بہت ہی تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے مسائل کی آزادی جو ہے تحریک انصاف کے مسائل بڑھا دے گی. اور بشرا بی بی نے جاتے ہی تحریک انصاف کی جو میٹنگ ہیڈ کی ہے, اور یہ پتہ چل گیا کہ جس کرو فرق کے ساتھ تحریک انصاف پارٹی نے بشرا بی بی کا جیل سے باہر آنے پر استقبال کیا ہے یا ان کو والہانہ جو ہے ان کو وہ کیا, تو اس میں مطلب پارٹی اس وقت جتنے گروپس ہیں بشرا بی بی کی حد تک سارے متفق ہیں. البتہ بہنوں کو وقتی طور پہ میں آئسولیٹڈ دیکھ رہا ہوں پارٹی کے اندر. یہ تو دیکھیں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کی ہمشیرہ نے ایک بڑے زبردست انٹرویوز بھی دیے اور پارٹی سے سخت ناراضگی کا اظہار بھی اس میں نظر آ رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم فیملی ممبر کی حیثیت سے ہم پروٹیسٹ کرتے رہیں گے, کوئی کرے نہ کرے, ہم چاہے کتنے بھی لوگوں خاندان کے, ہم جا کر خان صاحب کو نکالنے کی کوشش. اور بالکل انہوں نے اس پر عدم اعتماد کیا جیسے پارٹی کے لیڈرز اس وقت پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں. اس پر کچھ کہیے. دیکھیں جی, تاریخ شاہد ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ دو ہی بندے تھے جو دل و جان سے ان کے ساتھ تھے. ایک کا نام تھا نصرت بھٹو صاحبہ اور ایک کا نام تھا جو ہے بے نظیر صاحبہ. بیٹے بھی ساتھ تھے, ان کو چونکہ ایک بیچارے ادھر چلے گئے ایک اور ایکٹیویٹی میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی یا نچھاور کر دی تو بھٹو صاحب کی اتنی بڑی پارٹی میں صرف دو ہی کام ہے. نواز شریف صاحب کا جو گرم بیانیہ تھا جو کوئی پارٹی میں اٹھانے پر تیار نہیں تھا, ان کے بھتیجے ان کے بھائی جب بھی آتے تھے تو کہتے تھے ہمارا موقف یہ نہیں ہے جو میاں صاحب کا ہے. بڑے ظاہر بڑے مدمانہ اور بڑے اچھے انداز میں کہتے تھے. یہی چیز جو تھی وہ سارے ان کے پوری پارٹی جو تھی ان کا بہنیں نہیں لے رہی تھی. مریم نواز نے اٹھایا. اب عمران خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس ایسا اثاثہ نہیں ہے جو جس کے پاس کوئی تھوڑا بہت سیاسی شعور بھی ہو اور 100% مخلص ہو اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو اپنے حق میں نہ کال کر سکے. اچھا نیاز صاحب آپ نے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت میاں صاحب کی آپ نے بات کی, میاں صاحب تو ون ون سچویشن نہیں ہے میاں صاحب کی. لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کوئی ڈپریس سے ہے یا پھر انہیں وہ نتائج نہیں ملے, لیکن دیکھیں ان کے بھائی وزیر اعظم بن گئے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی, ان کے کیسز ختم ہو گئے, اسحاق ڈار بھی مطلب بہت ہی زبردست ان کے پاس عہدے ہیں, پھر ان کی جو ایک لیگ ہے جو ہاکس ہے وہ بھی ایکٹیو ہے حکومت پہ, تو ان کی تو ون ون سچویشن ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی, دو چیز ہوتی ہیں. اگر آپ وزیر اعظم بن جائیں جیسے کہ شوکت عزیز بن گئے تو کوئی ان کے پاس ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز, لیکن جن کے پاس بڑی سیاست تھی میاں صاحب کے پاس, اگر آپ کی سیاست ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو جائے, اور وہ سیاست میاں صاحب کی تھی, شہباز صاحب کی نہیں تھی بالکل, اس میں کوئی جو ہے نا وداؤٹ منسنگ ورڈز, اور یہی جو صورتحال تھی میاں صاحب کے لیے اس وقت ڈلما یہ ہے کہ ان کی سیاست ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. وہ یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5-3 سال سے جب سے عمران خان صاحب نے بطل حریت بنے ہیں اور ایک بڑا ہی ایک للکارنے کا ایک علم بلند کیا ہے, اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے اندر اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ میاں صاحب کا میں تو چونکہ ان کی بڑی قائل ہوں, ان کی بڑی قربانیاں سیاست کے اندر, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے سیاست کے اندر جو ہے بغیر جو ہے کوئی بڑا آگے رول ادا کیے وہ جو ہے سیاست میں ریلیونٹ ہو جائیں. اس وقت سیاست میں ساری جماعتیں ریلیونٹ ہیں. پیپلز پارٹی کی سیاست کے ڈائنامکس اور ہیں, مولانا کے اور ہیں, ان کی کانسٹیٹیوئنسی بڑی فوکسڈ ہے, فکسڈ ہے, اور وہ اس کے اندر ان کو کوئی نہ کوئی ان کا دال دلیہ چل جاتا ہے. نواز شریف کی سیاست جو تھی وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے ہی طرح ایک پاپولر یہ پاپولسٹ سیاست تھی. تو وہ جو پاپولر سیاست کو جب آپ کو دیکھیں کہ لاہور جیسے شہر میں بالکل تو بڑا نقصان کا یہ عمران خان صاحب کا توتی بولتا ہو تو یہ ایک بڑا سانیہ تخت لاہور بالکل بڑا جھٹکا ہے. تخت لاہور کا اسی وجہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح دسمبر 2021 تک میاں صاحب کی سیاست جو تھی وہ 7ویں آسمان پر تھی جی, اور نمبر 1 بھی میاں صاحب تھے, نمبر 2 بھی. ووٹ کو عزت دو کے بعد جیسے یو ٹرن میں کہہ دوں کمپلیٹ یو ٹرن نہیں, بیانیہ نہیں, یو ٹرن نہیں, وہ بیانیہ شفٹ ہو گیا عمران خان صاحب کو بالکل نہیں. اور سر
اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہونے کا بیان ہی بالکل, اور ووٹ کو عزت دو سے بالکل کمپلیٹ یو ٹرن ہے. اچھا ایک دو سوال میں آپ سے کروں گا, دونوں کے جواب الگ الگ دیے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو اس کا جج یہ ہے, یہ میرا جج ہے, یہ آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا, اس کا جج آئے گا تو میرے اوپر عطاب آ جائے گا. تو دیکھیں نیائی صاحب, ابھی جب یہ بشریٰ بی بی نکلی ہیں تو یہ تو ایک عدالتی, ویسے آئیڈیلی اسپیکنگ ایک عدالتی پروسیس کے تحت ہوا ہے نا کہ بھئی توشہ خانہ کا کیس تھا, ان کو ضمانت مل گئی ہے. لیکن جب تجزیہ نگار اور سب یہ بڑے ایکسپیرینس لوگ کہیں گے کہ یہ 2 مہینے پہلے کچھ ہو گیا تھا اور یہ کوئی ڈیل ہے یا پھر اس طرح کی باتیں طے ہو گیا تھا یہ, تو پھر تو یہ وہی جج ہے نا سر, یہی ایلیویٹ ہو کے اوپر آتے ہیں اور پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی اس طرح جج آتے ہیں. ایک تو یہ سوال, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس آپشن ابھی ہے کیا؟ بس یہ ہے کہ اس میسج کو قبول کر لیں کہ 3 سال مزید انتظار کریں, اگلے الیکشن کی تیاری کریں, ورنہ پھر جیلیں اور یہ صعوبتیں بھگتنی آپ نے. دیکھیں جی, یہ پہلے سوال میں بھی 2 سوال ہیں کہ ججز کی جو آپس کے اندر جو افراد تفریق ہے اس کی تو ہسٹری آ رہی ہے, اور اس میں پہلے وہ جو تھے اسٹیبلشمنٹ کا ایک گروپ تھا جنہوں نے قاضی فائزہ صاحب کو ایک ایز اے پرسن کارنر کیا ہوا تھا. اس میں تو وہ سلیکٹڈ لوگ تھے, جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو نکلوایا گیا ہائی کورٹ سے, وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی ملی بھگت تھی, اور جسٹس بندیال تک پورے طور پہ جو جوڈیشری تھی ثاقب نثار سے مکمل طور پہ ان کے قبضہ سردار میں چلی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اور جو بندیال صاحب تک رہی. اب آگے جب قاضی فائزہ صاحب, تو ان کو تو 6-7 سال تو انہوں نے پرسنا نان گریٹا بنائے رکھا جوڈیشری میں, اور وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جملہ مترجہ تھے یونیورسٹی, بالکل ایک بیچارہ کھڈے لائن, ان کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا گلزار صاحب کے بینچ کا کہ وہ کوئی کیس اسٹیبلشمنٹ کا یا عمران خان کا یا حکومت کا نہیں سن سکتے. چنانچہ 1 سال کے بعد جب وہ آئے تو کچھ ججز کو جو ہے وہ بطل حریت بننے کی آئی, جو کہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے لیگل مائنڈ کا اپنی سوچ ہوتی ہے آئینی مائنڈ کی, اور پھر اس کو ایک سہولت مل جاتی ہے. یہ ایک طرف ہے. بشریٰ بی بی کی رہائی جو ہے اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ججز میں بھی جو جسٹر دیے اس کا خمیازہ بھگت لیا. یہ مشہور شاہ صاحب کے جب جسٹرز آ رہے تھے, انہوں نے کسی جگہ پہ جا کے اس کو ویمنٹلی پبلک میں جب اسٹیٹمنٹ بہت سارے دے رہے تھے تو اس کو بھی بڑا کرتے کہ میرے پاس جب کوئی ایسا انصاف آئے گا تو میں اس میں بھی ان کو پورا کٹ تھرو بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا, یا کوئی میرے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے. اور اس کے بعد اس کیس میں جو انہوں نے خصوصی جو مخصوص نشستوں کے لیے دیا, اس کے اندر تو تھوڑا جو تجاوز کیا آئین سے, جس کا قاضی فائزہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا, تو اس ساری وجہ سے یہ سارا جو تھا آئینی ترمیم کے ہوتی یا ماشاء لگتا یا ایمرجنسی لگتی. تو میرا خیال ہے کہ چلو اچھا یا برا اس کے ویسے تمیز ہوتی رہے گی, لیکن اس نے کم از کم ماشاء کا راستہ روک لیا یا کسی کو جو ایمرجنسی لگانے کا راستہ روک لیا, کیونکہ وہ ایمرجنسی کو قاضی صاحب پہ نہیں لگنی تھی, وہ آنے والے چیف جسٹس پہ لگنی تھی. بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہے میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کی سیاست کو کنٹرول کر رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے, اور میں ذاتی طور پر کنونسڈ ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں جو کہ ان کو جنہوں نے قید میں رکھا ہوتا یا جو اس کو پروسیکیوٹ کر رہے تھے, حکومت تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, جو بھی سامنے چہرے تھے, انہوں نے ضرور اس کا سیف. اچھا مختصراً صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ بانی پی ٹی آئی کو بھی رہا ہوتے دیکھ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی. بالکل ان کی شاہ محمود قریشی نہیں, شاہ محمود قریشی کو علیحدہ رکھیں, وہ ایک گیم پلان ہے اس میں اب یہ نام پڑھیں آپ کو, ایک تھوڑا بہت اس میں ڈیٹیل چاہیے. بانی پی ٹی آئی کے لیے حالات بڑے تنگ ہو جائیں گے, نیٹ پریکٹس ہو گئی ہے ان کا آئسولیشن میں رکھنے کی, آنے والے دنوں میں ان کو بہنیں بشریٰ بی بی اور مخصوص وکیلوں کے علاوہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور آئین کے آرٹیکل 8 میں کوئی ترمیم کے ذریعے ہوگا, یہ آئین میں مزید ترمیم کے ذریعے ہوگا, اور وہ فوجی عدالتیں اور یہ ساری چیزیں. میرا خیال ہے ابھی بڑے عرصے کے لیے بڑے عرصے میں ترمیم نہیں چاہیے, بڑا عرصہ ترمیم. اچھا, اور حسان نیازی سے متعلق اگر تھوڑا سا اپڈیٹ ہمیں کر دیں. جی میں کل ان کو ملا ہوں, جمعرات کو ملتا ہوں, بڑے اچھی اسپرٹ میں ہیں. مجھے بدقسمت یہ ہے کہ وہ بائی ڈیفالٹ وہ وکٹم ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی کیس اس کے خلاف نہیں ہے, کوئی جتنا جھوٹ بولے جتنا بولے. مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے نا آپ نے کولیٹرل رکھا ہوا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کولیٹرل پڑا ہے, پتہ نہیں وہ کولیٹرل بنتا ہے نہیں بنتا, اس کو تحریک انصاف کے اندر کوئی اسپیس ملتی نہ ملتی, لیکن ایک تخیل کے ساتھ. اور یہ ہے کہ جی بہت ہی ایک لمیٹڈ ملاقات تک ایک ہے جس میں آپ صرف کھانا کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ,
اور کوئی بات کرنے کی زیادہ کھل کی پابندی ہے. جی لیکن امید یہی ہے کہ ظاہر حالات حوصلے میں ہے اور اس کا حوصلہ دیکھ کے مجھے اور اس کی والدہ کو حوصلہ ہوتا ہے. بالکل حالات بہتری کی طرف جائے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ حفیظ اللہ نیازی صاحب. اب آپ سے یہ پہلی بول 65 پر امید ہے کہ آپ کو جب ہم زحمت دیں آپ ضرور آئے اپنا انالیسس دیں.